راہزن کی بن گئے ابدال چشم فیض سے، باعث تزمین عالم ہے نظام غوث پاک۔ یعنی جنم کے جو لٹیرے تھے، سرکار غوث اعظم ایک نگاہ کیمیا سے ولیوں کا ایک مرتبہ جس کو ابدال کہا گیا ہے، ایک عہدہ ہے، ایک پوسٹ ہے، ایک مرتبہ، ایک نظر ڈالی اور ولایت کے اس مرتبہ ابدال کو پہنچے۔ دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ پوری کائنات کی خوبصورتی کی وجہ ہے غوث اعظم۔ اس پوری کائنات کی تزئین کیسے ہوگی؟ سرکار غوث اعظم نے اپنی نظر کیمیا اثر سے اس کو دنیا کو لالازار بنایا، سجایا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ تاریخ پر جب نظر ڈالیں گے تو 6ویں صدی ہجری، جس صدی کو ہمارے اور آپ کے ایک عظیم ولی پیدا ہو رہے ہیں، یہ 6ویں صدی ہجری سے قبل پوری دنیا میں اسی طرح بدامنی اور گناہوں کا بازار گرم ہے جیسا کہ پیارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو ہر طرف ظلم کا دور تھا۔ اسی کا عکس سرکار غوث اعظم سے قبل ظلم کا دور تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ برائی اور بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ ایک امیر اور رئیس کے محل میں 500 ناچنے گانے والی رہتی تھی۔ اب جب مجرا کرنے والوں کی تعداد 500 ہوگی تو اس محل میں نماز و روزہ ہوگا۔ اس امیر کے جتنے رفقا ہوں گے کیا وہ شریعت پر قائم ہوں گے؟ اس کے جتنے تعلقات والے ہوں گے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر صحیح سے گامزن ہوں گے؟ ایک امیر کا عالم یہ تھا۔ تو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو زینت بخشنے کے لیے سرکار غوث اعظم کو پیدا کیا۔ ماں حسن نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا، کیوں پیدا ہوئے؟ محبت کے ساتھ ہم کو یہ سننا ہے کہ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم علم سیکھیں پھر ہم صوفی بنیں۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جب بچوں کو مائیں سے خود کرتی تھی، سرکار اس کو اپنی صحبت میں رکھ کر اپنے جیسا بڑی محنت کروائی، بڑی مشقت کروائی۔ تاریخ میں جھانک کر آپ دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ 2 بچے ان کی بارگاہ میں لائے گئے، کہا حضرت ان کو اپنے جیسا بنا۔ کہا خیر وہ تو اللہ کا کرم ہوگا، وہ ہوگا۔ دونوں بچے کو ٹھنڈے موسم میں بغیر کسی دولائی چادر اور گرم کپڑے کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ بہت سخت دسمبر اور جنوری کا درمیان میں ایک لڑکا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد پر ناراض نہیں ہوا،
یہ کون سی تعلیم ہے کہ سر کر کمرے میں بغیر کسی انتظام کے ڈال دیا؟ اس نے مکمل طور پہ اچھل کود کے اپنے بدن کو گرم رکھا، اور ایک لڑکا یہی سوچتا رہا کیوں ایسا کیا، پڑھنے آئے تھے کہ سزا جھیلنے آئے تھے، اور رات بھر میں ٹھنڈی سے اکڑ کر کے بیمار پڑا۔ صبح میں دروازہ کھلا، دونوں لڑکے کو برآمد کیا گیا۔ ایک لڑکا اپنے آپ کو گرم رکھ کر کے سردی سے بچنے کا انتظار کرتا رہا، اور ایک لڑکا استاذ کے اس قدم کو کوستا رہا اور سردی سے اکڑ کر کے بیمار پڑا۔ دونوں کی گارجین کو بلایا گیا، کہا کہ جس لڑکے کے اندر استاذ کا ادب اور حالات زمانہ سے نپٹنے کا شعور ہے وہ مجھے دے، اور جس کے اندر استاذ کا ادب اور حالات زمانہ سے نبوت آزما ہونے کا شعور نہیں ہے پہلے لے جاؤ، اس کے اندر شعور پیدا ہے۔ یہ علم ہے، تماشا نہیں، اور اس کو شاگرد بنا دیا جس کے اندر شعور تھا۔ سرکار غوث اعظم کا بھی واقعہ ایسا ہی ملتا ہے، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ بزرگوں کا یہ فیصلہ اپنا بچہ دیا، کہا کہ حضور اس پر کرم ڈال دیں، کسی کام کے قابل بنا دیں، اور اس کو دین کے راستے پر رکھیں۔ ٹھیک ہے، دین کے راستے پر رکھنے کے لیے کیا؟ عوام کا ذہن ہے، ایک جملہ بولتی ہے اپنے جیسا بنا۔ فرمایا کہ پہلے علم حاصل کرے گا پھر میرے جیسا بنے گا، پہلے علم، اور دعا فرمائی اے اللہ اس کو پہلے عالم بنا پھر صوفی بنا، پہلے عالم بنا پھر صوفی بنا، عالم بننے سے پہلے صوفی مت بنا، عالم بننے سے پہلے اگر صوفی بن گیا اس سے بہتر ہے کہ موت عطا فرما دے۔ سمجھنے کی چیز ہے، عالم بننے سے اگر پہلے صوفی بنا تو علم تو ہے نہیں، گناہ سے بچے گا کیسے؟ تو کیا کرے گا جانتے ہیں؟ مکاری کرے گا، آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ ہم بہت متقی ہیں، لیکن علم ہی نہیں ہے تو اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض کیسے جانے گا؟ اب اس کا یہ ڈھونگ اوروں کو برباد کر دے گا، اس کا یہ ڈھونگ اوروں کو برباد کر دے گا۔ کہا مفت میں مل گئی ہے ولایت اور صوفیت، اسے لے لو، کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عالم بننے سے پہلے صوفی نہ بنا، اور عالم بننے سے پہلے یہ صوفی بنا تو اس سے بہتر ہے کہ موت عطا فرما دے۔ چونکہ عالم بننے سے پہلے اگر صوفی بنے گا تو خود بھی مرے گا، بہت سو کو مار دے گا، بہت سو کو مار دے گا۔ دیکھیے بہت دن پہلے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ ہم معرفتیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہم فقیریہ لائن کیا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا نہ نماز اس نے پڑھی نہ کچھ کیا، ہم لوگ نماز پڑھتے گئے اور وہ باہر نکلا بیڑی جلاتا ہوا ٹہل رہا، پورا وقت برباد کیا، پھر آ گیا۔ بعد میں محفل سے پوچھا علماء کی میٹنگ، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے حضرت ہے۔ حضرت یہ حال ہے حضرت کا، ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت باہر ہوئی، ٹائم ختم ہو گیا، اندر چلے آئے۔ اب حضرت جب بیٹھے تو اب اس نے ایک دم پیری مریدی والا معاملہ اپنایا، تو حضرت نے ہم لوگوں کے ذہن کو دیکھ کر کے اب اپنا فتنہ ظاہر ہے کہ نماز دکھاوے کی چیز ہے، ریاکاری ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم لوگ سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کی آیت کریمہ پڑھ کر کے کہا کہ اگر یہ ریاکاری ہے تو ایک بھی مثال آپ دکھا دیں
کہ اللہ کے رسول سے لے کر اب تک جو آپ نے کیا ہے وہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ایک کہا کہ آپ لوگ ملازمے لگتے ہیں، کہا کیا مطلب؟ کہا کہ نماز دکھاوے کی چیز نہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہا بیڑی پھونک کر کیسے پڑھتے ہیں؟ بہرحال اس کے بعد ان کا دھیرے دھیرے معاملہ ظاہر ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد سنا کہ یہ حضرت اپنی کار میں جھنڈا لگا کے چلا کرتے تھے اور جاہد میرے پیر کہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہو گئے۔ ضرورت پڑی تو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے اور کس علاقے کا واقعہ۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ نہیں کوئی بات نہیں، کچھ تو ہوا جو حضرت منظر سے غائب ہو گئے، ہر وقت دکھتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیا بولے گا، اس کا پیر تھا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کے معاملے میں ملوث ہوا اور راتوں رات تھا۔ آپ اندازہ کریں، یاد رکھیے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا۔ خیر اس کے کیے کی سزا اس کو مل گئی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، طے کرنا ہے کہ ہم کو پہلے علم حاصل کرنا، وہ بھی کیسا علم جو ہم لوگوں کو تعلیم کی گئی ہے۔ اللہم زدنی علما نافعا، اے اللہ ہمارے علم میں نفع بخش علم میں زیادتی عطا فرما، اور زیادہ کیسا علم؟ نفع بخش، صرف علم نہیں۔ بچوں کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں اللہم رب زدنی علما، اصل ہے اللہم رب زدنی علما نافعا، نفع بخش۔ دنیا کی ایک بات سے لے لیں، بہت سے گریجویٹ ہونے کے باوجود بھی نکمنے رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ نوکری نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی، بیچارے بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ علم تو حاصل کیا لیکن اس کا نفع نہیں، اس کا نفع نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کوئی چھوٹا موٹا کام سے شروع کرتے ہیں، تبدیل کی بات ہے، بڑے ہو جائیں آپ، ان کو علم سے فائدہ نہیں۔ اسی طرح کچھ عالم بننے کے لائق لگی، علم تو حاصل کر دیا لیکن نفع، پھر وہ نوکری کی طرف جاتے ہیں، سرکاری نوکری ڈھونڈتے ہیں، وہاں کو پیسہ زیادہ ملے گا، اور اس کے بعد نہ نماز کی پابندی نہ روزے کا احترام، کچھ نہیں، پوری زندگی غلط سلط کر کے گزار دی، لیکن نام اپنے ساتھ چپکا کے رکھا مولانا صاحب۔ کیا چپکا کے رکھا؟ مولانا صاحب۔ پوری زندگی تہس نہس ہو گئی مولانا صاحب۔ بہرحال اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے علم کا سوال کرو تو کہو اے اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ کیسا علم؟ جو ہمیں دنیا میں بھی نفع پہنچائے اور آخرت میں بھی کام آئے، نفع بخش۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ آیا۔ کہاں سے یہ ثابت ہے؟ سرکار غوث اعظم خود اپنا واقعہ قصیدہ لامیہ، جو سرکار غوث اعظم نے قصیدہ لکھا ہے، اشعار لکھے ہیں عربی میں دو طرح کے، ایک ہے قصیدہ بائیہ اور ایک ہے قصیدہ لامیہ۔ قصیدہ بائیہ کا سارا آخری حرف بے پر ختم ہوتا ہے، کس پر؟ اور قصیدہ لامیہ کا جو آخری حرف ہے وہ لام پر ختم ہوتا ہے۔ جیسے یہ لامیہ ہم پڑھ رہے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادة من مولى المغاني۔ آخر میں کیا آیا؟ لام۔ بولیے آخر میں کیا آیا؟ لام۔ یہ قصیدہ لامیہ کا ایک مصرع ہے۔ ایک شعر فرماتے ہیں، شعر میں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ قطب یہ صوفیت کا ایک درجہ، صوفیوں کا ایک عہدہ، تو وہ صوفیوں کے عہدے کو کیسے پہنچے؟ علم حاصل کیا۔ بولی کیسے پہنچے؟ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ اب جب قطب بن گیا تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے 7 سال تک بغیر کسی کھانے پینے کے انتظام کے، بھوک پیاس کی شدت کے ساتھ اتنی ہم نے پریشرم کی
اور اتنی ہم نے کوششیں کی اور اتنا مجاہدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے راضی ہو کر ہمیں علم عطا فرمایا۔ کتنی پریشرم کی، کتنا مجاہدہ کیا وہ دیکھیں، 7 سال تک۔ فرماتے ہیں میں بادشاہوں کے پرانے قلعے کی برج کچھ باقی تھی، کھنڈر بنا تھا، اس میں میں جا کر کے عبادت کرتا، یہاں تک کہ 7 سال کا عرصہ گزرا کہ ہمارے ساتھ اور بھی اللہ والے عبادت و ریاضت اور علم کی مشق کرتے رہتے، اور 7 سال تک میں نے اپنے استاذ حضرت حماد بن مسلم سے درس کیا، بڑے بڑے اساتذہ کی بارگاہ میں زانوِ ادب کو طے کیا، اور بچپن سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے۔ پوچھا گیا کہ سرکار بچپن میں آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا درس، تعلیم، علم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں مدرسہ نہیں ہوتا ہے، مدرسہ، جب میں مدرسے جایا کرتا تھا تو آواز آتی تھی افصح المجالس، افصح المجالس ایھا البلد انہا بلد، اے طلباء اور طلاب دونوں جماعت چھوڑ دو اس کے لیے جگہ، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو مجھ کو دیکھ کر کے لڑکے حیرت زدہ ہو جاتے، میرے ساتھی کلاس فیلو، اور وہ ادھر ادھر دیکھتے کہ کون ہے ان کی طرف سے کہنے والا، کوئی نظر نہیں آتا، وہ گھبراتے جگہ چھوڑ دیتے، سرکار بہت سارا بیٹھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کر رہا تھا، اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اللہ مجھے ولایت کے منصب پر فائز فرمایا، کیونکہ آواز آتی تھی اے بچے اس بچے کے لیے جگہ کشادہ کر دو، کیونکہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب جب اللہ کا ولی ہے تو علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مکتب جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اسی کو فرماتے ہیں درست العلم حتی صدق قطبن، ولایت میرے مقدر میں تھی، اللہ نے پیدائشی ولی بنایا تھا، لیکن ہر ولی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی وراثت کو حاصل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ارشاد فرماتے، اے میرے نبی کے غلاموں، تم بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہو، جاؤ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں نبی کی وراثت بڑھ رہی ہے، نبی کی وراثت بڑھ رہی ہے۔ بعض نو عمر صحابہ نے یہ سمجھا کہ کہیں سے کوئی مال غنیمت آیا ہے، اس میں سے سونے چاندی ضرورت کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، آئے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو علم دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ خیر مجلس کی بیٹھ گئے، مجلس ختم ہوئی، پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ خود کی وراثت بڑھ رہی ہے، یہ تو علمی محفل سجی ہے، غصہ نہیں ہوئے، دوڑے نہیں، ڈاٹا ڈٹکر نہیں، انہوں نے غلط کہا، جانتے تھے کہ جب صحابہ نے کہا ہے کہ وراثت بڑھ رہی ہے تو یقیناً ہر اعتبار سے صحیح ہے، غلط نہیں، مگر یہ تو بتائیے کہ یہ وراثت کہاں؟ ہاں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انبیاء مال و دولت کے وارثین نہیں ہوتے اور اپنے مال و دولت کے وارثین پیدا نہیں کرتے، انبیاء کی دولت علم ہے، اس علم سے جس کو حصہ ملا وہ نبی کا وارث بنا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ تو فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا، پھر ارشاد فرمایا وَلِدْتُ السَّعَادَةَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي، اور سنو یہ جو علم حاصل کرتا رہا یہ کچھ اپنی بات نہیں ہے، نِلْتُ السَّعَادَةَ یہ نیک بختی میں نے حاصل کی کہ میرے پروردگار عالم کی عطائیں ہی عطائیں ہیں، اگر وہ عطا نہ کرتا تو کوئی قادر نہ کر سکتا، یہ سعادت نہیں ہے اس کی طرف سے۔
یہ ہے ہمارا عقیدہ. ایک طرف علم بھی دیا اور دوسری طرف عقیدہ بھی ظاہر کر دیا. اپنے اوپر غرور نہ کیا، جو دیا اللہ نے دیا. بولے جو دیا آپ شارٹ کٹ کا راستہ ہے. کوئی محنت مت کرو، کچھ مت سیکھو، کچھ مت پڑھو، بس چوم لو چاٹ لو، ایک دم بن جاؤ. چوم لو چاٹ لو بڑی بن جاؤ. اگر علم نہیں ہے تو چومنے چاٹنے میں بھی غلطی ہوئی تو معاف نہیں ہو سکتا. مثلا آپ مزار شریف پر گئے، آپ کو مزار کے اوپر حاضری دینے کا علم نہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ ڈائریکٹ گئے، دھام سے گرے، چوما، اوپر سے چوم رہے ہیں اور نیچے سے قدم کے انگوٹھا سے مزار کی دیوار چھو رہے ہیں. ایک طرف سے ادب اور دوسری طرف سے زور سے ایسا ہے. علم نہیں ہے اس لیے ہو رہا، کچھ نہیں ملے گا. کولہو کا بیل پیٹ پیٹتا ہوا مر جائے گا، کوئی علم حاصل نہ کر سکے گا. علم ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا ادب بتایا گیا 4 ہاتھ کے فاصلے پر. کتنے ہاتھ کے فاصلے پر؟ آج کے اکثر مزارات مقدسہ دوسرے کی زمین پر. اس کی زمین پر قبرستان میں دفن کیا، چاہے دوسرے کی زمین پر دفن کر دیا. اب کوئی کھڑا ہو کے اجازت دے گا کہ پوری قبرستان کو تنگ کر دیجیے، سب میں مزار بنا دیجیے؟ تو 4 ہاتھ دوری کا فاصلہ رہ نہیں سکے گا. اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، قریب ہی جانا پڑے گا. بے ادبی ہو رہی ہے، کسی کو فکر بے ادبی ہو رہی ہے. 4 ہاتھ کے فاصلے پر بڑے ادب سے جاؤ. یہ سمجھو کہ اگر ادب سے گئے تو بہت ملے گا، اور اگر بے ادبی ہو گئی تو جو ہے وہ بھی برباد ہے. ادب سے کھڑے ہو جاؤ. نہ چومو نہ چاٹو، نہ چومو نہ چاٹو. ہم کو آج بتائیے کہ سرکار غوث اعظم نے اپنے پیر و مرشد کی قبر کو بوسہ دیا. ہم کو آج بتائیے کہ سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی قبر پر چادر چڑھائی. پوری تاریخ خاموش ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل میں اللہ کے ولیوں کی صحبت کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کی آیت کریمہ کو پیش کر کر کے یہ بتانا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم علم سے بھی بھر جاؤ اور ادب والے ہو تو فیض سے بھی مالا مال ہو جاؤ. ہم نے یہ محنت والا طریقہ چھوڑ دیا اور چومنے چاٹنے لگے. بزرگوں کی صحبت کا مقصد تھا میرے محترم کی علم حاصل کرو. بزرگوں کی صحبت کا مقصد تھا کہ تم نماز کا علم حاصل کرو، روزے کا علم حاصل کرو، شریعت کا علم حاصل کرو، تاکہ جب نماز کو کھڑے ہو تو یقین ہو کہ جو قرآن میں لکھا تھا اس طریقے پر عمل کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. نماز لیکن شارٹ کٹ کا راستہ، چومو چاٹو بس بیڑا پار. چومو چاٹو بیڑا، اگر چومنے چاٹنے میں ہی بیڑا پار ہوتا تو میرے آقا مدینہ شریف جا کر سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد نہ ڈالتے. وہ فرماتے میرے غلاموں، مکہ شریف چھوٹ گیا، غم نہ کرو، یہ میری چادر لے لو، چومو چاٹو، اور جہاں جگہ مل جائے یہ آقا مسجدن، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہو نماز پڑھو، کوئی مسجد کی عمارت بنانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے غلاموں سنو، اس جگہ پر میں نے نماز پڑھی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس جگہ پر آپ نے سب سے پہلے مدینہ شریف کی سرحد پر نماز پڑھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی پہلی مسجد بننے کے لیے اسی جگہ کو مشرف کیا جائے. اسی جگہ کو. اب تبرک کا استعمال، تبرک کا غلط آج استعمال مت کیجیے. تبرک کا استعمال، اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں ٹکا دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ٹکا دیتا ہوں اور تم یہاں پہ مسجد بنا لو. نہیں، طریقہ دیکھیں. میرے آقا نے سب سے پہلے وضو کے لیے پانی منگوایا اور کیا کیا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی اس پوری زمین پر
छिड़कवा दिया, छिड़काव करवा, वजू का बचा हुआ पानी। मेरे आका क्या बताना चाहते हैं कि जब तुम कोई नेक काम करना चाहो, कि छूने चाटने का दर्श नहीं दिया, इल्म दिया तो वजू करो और नमाज पढ़ो। बोले इल्म दिया तो अगर ये तू पूरी जिंदगी छूम लेता और चाट लेता तो अल्लाह के प्यारे नबी की निस्बत से न वजू की तालीम मिलती, न नमाज का इल्म आता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का देखा, एकदम कुरान से टच हो जाए, कुरान की मालूमात की बहुत कमी है, तब आज लोग गुमराह हो रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने सिफारिश की, सरकार ये मेहनत और मशक्कत करते करते पीठ दोहरी हो गई, आप अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह हम सबों के लिए पका पकाया खान नाज़िल फरमाए। खान मतलब दस्तरखान, ज़ाहिर दस्तरखान जब अल्लाह की तरफ से आएगा तो खाली आएगा, खान। आप भी बोलते हैं, आप जब मानिदा तैयार करते हैं सरकार की बात में फातिहा करानी खिचड़ा, तो आप ऊपर से क्या करते हैं, खान पोश डालते हैं। क्या डालते हैं? खान पोश डालते हैं। खान पोश उसको बोलते हैं और खान पोश डालते हैं। बहरहाल खान नेमत ईसा अलैहिस्सलाम का अमल शरीफ में कहा कि अच्छा पहले तो डरे, तौहीन तो नहीं करोगे ना, तौहीन तो नहीं करोगे, डरे। फिर उसके बाद जब सबको देखा कि सब सही है, वजू किया और गोशे में गए, किनारे गए और 2 रकअत नमाज पढ़ी, और 2 रकअत नमाज पढ़ करके अल्लाह से रो करके दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आसमान से ख्वाने नेमत, हर तरह की नेमत उतारी, ख्वाने नेमत उतारी। और ख्वाने नेमत जब मिली तो कुरान मजीद में वो जुमला आया है, अल्लाहुम्मा अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईद लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनका वरज़ुक़ना वअन्ता खैरुर राज़िक़ीन। अगर किसी को मुफलिसी का शिकार है और उसके कारोबार में बरकत नहीं हो रही तो इस दुआ को भी पढ़ने का हुक्म आया। 7वें पारे में है, सूरह माइदा की आयत करीमा, ऐ अल्लाह हमारे लिए खाने नेमत उतार ताकि हमारे अगलों के लिए भी ईद हो जाए, हमारे पिछलों के लिए भी ईद हो जाए। तो अल्लाह की एक नेमत उतरी, खाना उतरा तो ईद, और जो सारी कायनात की नेमत लेकर आए अगर वो आ रहे हैं तो ईद हो गया। इस पर वो दलील मैंने ईद मिलाद के मौके पर कहा था। बहरहाल तो आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं तो पहले नमाज पढ़ें, पहले वज़ू करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने भी पहले वज़ू किया, नमाज पढ़ी और कहा मैंने नमाज पढ़ ली है, अब इसको खरीद लो, अब इस पर क्या मस्जिद बना दो। इससे पता चला कि मस्जिद की जो जमीन होती है वो किसी की नहीं होती है, मस्जिद वही मस्जिद होती है अल्लाह के लिए जिसको मस्जिद के लिए वक्फ किया जाता है, और किसी दूसरे की जमीन पर मस्जिद नहीं होती है, ये अपनी खरीदी हुई जमीन पर होती है। या नहीं तो खरीदी नहीं गई, कंपनी ने दिया, कंपनी ने दे दिया ट्रस्टी को, किसको? कमेटी को। कमेटी ने अपनी तहवील में लेकर के दिया कि मैंने इसको अल्लाह के नाम पर मस्जिद के लिए दे दिया। अगर काफिर कंपनी अगर मुस्लिम ट्रस्टी यानी कमेटी को दे दे और कमेटी कह दे कि हम मालिक बन गए, अब ये मेरी मिल्कियत आ गई ना, मैंने अल्लाह के लिए दे दिया, तो वो मस्जिद क़यामत तक नहीं होगी। क्या हो गए? अब कंपनी भी लेना चाहे तो नहीं ले सकती। सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे, सारे मुसलमान, और ये सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे, कंपनी भी नहीं ले सकती। अब हम लोग क्या हो गए? मस्जिद के मालिक नहीं, मस्जिद के मुहाफिज हो गए। क्या हो गए? मस्जिद के मुहाफिज हो गए। अब हम अपने लिए भी इस मस्जिद की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम मालिक, जोर से बोलिए, हम लोग क्या हैं? मुहाफिज हैं, मुहाफिज हैं। हम कैसे हिफाजत करेंगे? सस्ती हिफाजत नहीं। कैसी सस्ती हिफाजत? एक जुमले में सुनिए। एक बादशाह फजर की नमाज के वक्त आया मस्जिद, देखा कि इमाम साहब है, मौज़िन साहब है। बड़ा अफसोस हुआ, उसने मौज़िन को हुक्म दिया कि फिर से आज़ान दे। क्या हुक्म दिया? बस मौज़िन ने फिर से आज़ान दे दिया, दोबारा आज़ान हो गई। अब 2 इधर से आए, 5 उधर से आए, 10 उधर से आए, मस्जिद में भीड़ लग गई और मौज़िन साहब और इमाम साहब से उलझना शुरू कर दिया कि आपने 2 बार आज़ान दे दी, क्या 2 बार आज़ान दे दी? बादशाह इमाम साहब के कमरे में बैठ करके तमाम मुनाक़शों और झगड़ों को सुन रहा है। कहा, बादशाह बाहर निकला, कहा अफसोस है तुम लोगों पर, जब आज़ान हुई थी अल्लाह की तरफ से तो
ایک بھی آدمی نہ آیا اور اسی موسی نے دوبارہ بلا دیا تو جھگڑنے کے لیے نیند بھی غائب ہو گئی، جھگڑا کرنے کے لیے وقت بھی مل گیا، جھگڑا کرنے کے لیے سب کچھ ہو گیا، بڑا ذلیل و رسوا کیا۔ تو اے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اتنے سست ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے نہیں جاتے ہیں، جھگڑے کا موقع آتا ہے سب جمع ہو جاتے ہیں، جھگڑے کا موقع آتا سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے عملی طور پر دکھا دیا، اسی وجہ سے تم بے عملوں کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آتا ہے اس وجہ سے، اور مسجد تمہاری چھینی جاتی ہے تمہاری بدعملی کی وجہ سے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے مسجد کمیٹی کے سیکریٹری صاحب کو کہا ہے کہ بامبے کی سرزمین پر غذا اکیڈمی کی طرف سے آج 6 دسمبر ہے، بابری مسجد کی شہادت پر جمہوری اور امن کے طور طریقے پر رہتے ہوئے 3:45 پر آذان دینے کا حکم دیا گیا۔ آذان اس لیے نہیں پڑتی کہ صرف بلایا جائے، بچہ پیدا ہوتا تو بھی آذان پڑتی، قبر میں مردے کو دفن کرتے تو بھی آذان پڑتی، آگ لگی ہوتی ہے بجھانے پر قدرت نہیں تو بھی آذان ہوتی ہے، چیچک کی بیماری پیدا ہو گئی بھاگ نہیں رہی ہے تو بھی آذان، اور خوف و دہشت میں ہے کوئی میرا بگڑا کام بن نہیں رہا ہے تو بھی آذان۔ تو ایسے موقع پر 3:45 پر اب کمیٹی فیصلہ کرے کہ وہ اعلان ہوگا بعد میں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آذان ہو رہی ہے 3:45 پر تو تصویر کا بھی ٹائم وہی ہے، 3:30 میں ہمارے اثر کی آذان ہے۔ وہ آذان ہوگی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے اور میری مسجد ہمیں پھر عطا فرمائے، وہ اس لیے آذان ہوگی۔ کمیٹی کا فیصلہ آئے گا، کمیٹی کو پورا اختیار ہے، وہ اپنا ڈیسیژن لے، شریعت کا میرا اختیار ہے، میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صوفی بننے سے پہلے علم عطا فرمائے، صوفی بننے سے پہلے علم سے پہلے صوفی نہ بنائے، نہیں تو بزرگوں نے بد دعا کر دی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تجھے موت عطا فرمائے۔ میرے محترم، بس اسی کے ساتھ اس خاطر کو رخصت کی اجازت ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔